الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه يغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. رواہ مسلم. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام تعریف ہے، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. اسی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. سب کچھ اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے. وہ اپنی حکمت اور مشیت سے ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. وہ یحیی و یمیت ہے، کسی کو اس کائنات کے اندر لا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور کسی کو اس کائنات سے موت سے گھاٹ اتار کر فنا کر رہا ہے. اور خود حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت میں وہ اکیلا ہے. اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کائنات کے اندر اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی نہیں گر سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے. موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا گھومنا پھرنا، کائنات کے اندر سارے معاملات کا ہونا، یہ علی کل شیء قدیر کے تحت چل رہا ہے. محترم حضرات، درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے
اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، جنہوں نے اپنی امت کے ہدایت کے خاطر بے شمار تکالیف اور مسائل کو برداشت کیا۔ آپ کی رات دن یہی کوشش رہتی کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے احکام پہنچ جائیں اور اپنی دنیا آخرت کو سنوار لیں۔ تو جتنا بھی ہم نبی پر درود بھیجیں پڑھیں اتنا کم ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت اور نبی کی ایک زندگی کے تعلق سے بڑی اہم حدیث آپ نے سماعت کی حالات کے پیش نظر، کیونکہ نبی کی سنت یہی ہے کہ وقت کے حساب سے خطبہ دیا جائے، جیسے حالات، یہی نبی کی سنت ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ ہم پہ کرایا ہے، ہم پہ بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ نبی کی سنت کے مطابق جیسا اللہ کے نبی حالات دیکھتے فوراً واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہو جاتے، برائی دیکھتے اس برائی کو آگاہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اپنے صحابہ کو امت سے ڈراتے، ان کے اندر خشیت الہی پیدا کرتے، اور اگر کوئی سستی کاہلی دیکھتے تو آپ نیک اعمال کے لیے جذبہ اور شوق پیدا کرتے، جنت کا بیان کرتے، اجر و ثواب کا واعظ و نصیحت سناتے۔ تو یہی نبی کی سنت ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی سنت کے تحت امام وقت کی خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت کے حساب سے جیسے بھی حالات دیکھے، عوام میں، پبلک میں جو برائیاں دیکھے، رسم و رواج، بدعات، خرافات، معصیات، منہیات، ان سے روکنے کے لیے خطبہ دے، اور اگر سستی کاہلی نماز میں، روزے میں، دیگر اعمال میں، تو عوام کے اندر ان کا اجر و ثواب سن کر ان کا ذوق و شوق پیدا کرائے۔ تو قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت آج کے حالات کے مطابق، کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام اکثر و بیشتر شادی بیاہ کے ہوتے ہیں، ان ایام میں اب شادی بیاہ شروع ہوں گے، لیکن آج یہ امت مسلمہ اتنی خرافات، بدعات، فضول خرچیات اور دیگری شیطانی کاموں کی دلدل میں پھنس چکی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کی سنت کو، ایک آسان ہلکے کام کو اپنے لیے مصیبت بنا دیا۔ ان کی جہالت اور ان کی نادانی، جس کو اللہ تعالی نے انسانی نسل کو چلانے کے لیے، انسانی نسل کے سلسلے کے لیے نکاح، جس طرح سے کھانے پینے کی اور ضروریات ہیں، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے جو میں نے آیت پڑھی اس میں یہ تفکرون کا لفظ ہے۔ آپ قرآن پڑھو تو غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو چلانے کے لیے اپنی حکمت اور مشیت سے کیسا عجیب نظام بنایا ہے، کیسا ایک قانون بنایا ہے۔ اگر اسی نظام کو ہم شریعت محمدی کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے انجام دیں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار فوائد ہے، دنیا آخرت کی ہمارے لیے بھلائی اور عزت ہے۔ اگر اسی کام کو ہم شریعت کے خلاف کریں گے تو اسی کام کے اندر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر و عذاب ہوگا۔ تو انسانی نسل کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کی اور ضرورتیں، کھانے پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، باتھ روم کی اور ضرورتیں، ایک جماع بھی،
اس کے 4 لفظ آتے ہیں. میاں بیوی کا جو بولنا ہوتا ہے، جماع آتا ہے، صحبت آتا ہے، ہم بستری آتا ہے، مباشرت آتا ہے. 4 لفظ آتے ہیں اردو میں، اور تیسری زبانوں میں سمجھو سیکس وغیرہ آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی ضرورت بنائی ہے، انسانی نسل کو چلنے کی. اب اسی ضرورت کو اگر انسان شرعی اعتبار سے پورا کرے، کہیں 2 بچیوں کی پرورش کری تو نکاح پر جنت کی بشارت سنائی ہے، اور کہیں میاں بیوی کے بولنے پر باعث اجر و ثواب بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے آیت اور نشانی بتایا ہے تو فرمایا غور کرنے کے لیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بے شمار نشانیاں بنائی ہیں، بے شمار نشانیاں پیدا کی ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے بنائے. حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کی نسل سے ہی بیوی بنے. حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدائی پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا. اب اس کی پیدائش زوج جوڑا بیوی مرد کے لیے، مرد بیوی کے لیے، زوج کا نام دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جوڑا ہے. اب اس کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتلایا قرآن کریم کے اندر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون اطمینان حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو مرد بیوی کا جوڑا بنایا ہے، یہ سکون اطمینان کے لیے بنایا ہے، تاکہ مرد کو بیوی سے سکون ملے اور بیوی سے مرد سے سکون، بیوی کو مرد سے سکون ملے. پہلی حکمت تو یہ ہے مرد کا کام تاکہ اس دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے، اچھی اطمینان کے ساتھ گزرے. اس کے کئی مطلب ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مرد کا کام ہے کما کے لانے کا، اور بیوی کا کام ہے پکا کے کھلانے کا. تب آپس میں ایک دوسرے کو سکون رہے گا. اگر دونوں کئی گھر کی باہر بیوی کی ذمہ داری ہے گھریلو معاملات کی، وہ گھر کی مالکہ، اور مرد کی ذمہ داری ہے باہر سے کما کے لانے کی، اور اگر دونوں کئی گھر کی باہر جو ہوتی تو پھر دونوں کی زندگی دشوار مشکل ہو جاتی. وقت پہ نہیں پکتا، وقت پہ نہیں کھایا جاتا، وقت پہ نہیں سویا جاتا. اس لیے فرما. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے حکمت کے اعتبار سے آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ میاں بیوی کا جو بولنا ہوتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، حکمت کے اعتبار سے انسان کے اندر الجھن سی رہتی ہے، کبھی کبھی ٹینشن سی رہتی، نیند نہیں آتی، بے چینی ہو جاتی. اگر میاں بیوی آپس میں بول لیتے ہیں تو سکون حاصل ہو جاتا ہے، دماغ میں نسیں حلیل ہو جاتی. اور دوسری بات یہ کہ انسان چاہے اکیلے بھی ہے، اگر گھر کے اندر بیوی ہے تب بھی اس کو سکون رہے گا. اگر بولنے کی خواہش نہیں ہے تب بھی اس کو سکون رہے گا، اطمینان رہے گا. اور اگر بیوی گھر کے اندر نہیں ہے تو وہی گھر اس کو خالی نظر آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے سکون بنایا ہے. اور پھر وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے دونوں میاں بیوی کے درمیان ایسی مودت رکھی ہے کہ جو کسی اور شخص کے نظر نہیں، اور شخصوں کے اندر نظر نہیں آتی. بیوی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے، بخار ہو جائے تو مودت و رحمہ، مرد فوراً بیوی کی ہمدردی خیال کرتے ہوئے اس کی دوا کا اور دیگر انتظام کا خیال کرتا ہے، احساس کرتا ہے. مودت و رحمہ اس ہمدردی بھی ہے، پیار و محبت بھی ہے. یعنی میاں بیوی کے اندر وہ پیار ہوتا ہے،
وہ محبت رہتی ہے جو کائنات کے اندر دو شخصوں کے اندر وہ دل کی گہرائیوں سے وہ محبت وہ پیار نظر نہیں آتا. اور رحمان ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں. ذرا سا بھی کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو مرد اس پیار و محبت میں ہمدردی میں کوئی نوکری پہ جاتا ہے, کوئی مزدوری پہ جاتا ہے, کوئی ودیش جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کما کے لاؤ. ان کے پیار محبت میں ان کے ہمدردی خیر خواہی میں جاتا ہے. اور ایک دوسرے کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچ جاتی ہے تو فوراً اس کا احساس ان کے اندر جاگ جاتا ہے. یہ مودت و رحمہ. اب یہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو لوگ عقل مند ہیں, سمجھدار ہیں, غور و فکر سے کام لیتے ہیں, دانشور ہیں, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جوڑا کس مقصد کے لیے بنایا, کیوں بنایا. انسان جب زمانے کی تحریر میں پہنچتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, فوراً ماں باپ کو احساس ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء, اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے بات کی طاقت رکھتا ہو. بات میں دونوں چیز مراد ہے, جسمانی طاقت و قوت ہے, یعنی دماغی بولنے کی طاقت وہ بھی ہے, اور اس سے بعد میں نان و نفقہ بھی رہتے ہیں, سب کچھ یعنی ساری قوتیں مراد ہے. فلیتزوج, اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فإن البصر یغض من البصر, کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرتا ہے. ہر برائی کی اس معاملے میں جو شروعات ابتدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ آنکھ سے چلتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے آنکھ کا لفظ پہلے فرمایا. وَأَحْسَنَ الْفَرْجَ, اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اس میں ایک بات عقل مندوں کے لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک لفظ میں, قرآن کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. حدیث میں فرض کا لفظ ہے, دیکھو غور کی بات ہے. فرض کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو, مرد کی شرمگاہ کو ذکر کہتے ہیں. حدیث میں ذکر کا لفظ نہیں ہے, فرض کا لفظ ہے. اور جب تک وہاں پہلے لگ یا معاشر الشباب, اے جوانوں کی جماعت, جوان میں تو مرد بھی ہے, جوان لڑکی بھی ہے. لیکن آگے چل کے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں فرض کا لفظ استعمال کیا, عورت کی شرمگاہ کا لفظ استعمال کیا, مرد کی شرمگاہ کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ پہلے قرآن میں آیا تھا نا, قرآن کی تفسیر حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. یہ قوم یتفکرون, اس جوڑے کے اندر تمہارے لیے غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ بول چال کے اعتبار سے کہ عورت مرد سے زیادہ جنسی خواہشات عورت کے اندر رکھی ہے. نکاح کی ضرورت مرد سے زیادہ عورت کے اندر رکھی ہے. اور دوسرے میاں بیوی کے دونوں کے درمیان جو لطف مزہ جو زیادہ رکھا ہے وہ مرد کے مقابلے میں عورت میں رکھا ہے. یہ ہے اس کی حکمت. یتفکرون, اگر اس میں لطف نہ ہوتا, مزہ نہ ہوتا, یا خواہش جنسی نہ ہوتی, بجائے مصیبت پریشانی تکلیف ہوتی, تو کون کسی کے قریب جاتا, دور بھاگتے, پھر یہ انسانی نسل کیسے چلتی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد سے زیادہ عورت کے اندر حکمت کے طور پر یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں, اور اس لیے حدیث کے اندر مرد کی شرمگاہ کا ہی عورت کی شرمگاہ کا لفظ استعمال کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور جو طاقت نہ رکھے اس کام کی, جس کے پاس بات نہ ہو, اس کو چاہیے اردو ہے, جب طاقت ہو تب ہو, اور پھر اگر طاقت تمہاری زیادہ زور کرے, تمہارے پاس
انتظام نہیں ہے، تو اللہ کے نبی ایسے جوانوں کے لیے فرما وعلیک بالصوم کہ تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو. بھوکا پیاسا رہے گا تو خواہش نفسات ہر اعتبار سے کنٹرول میں رہے گی، کمزوری میں رہے گی. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کیونکہ اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے جسمانی اعتبار سے، اور اس کی قدردانی ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن آیات میں اللہ کے نبی کی احادیث میں بڑی حکمت ہے. اب اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. فرمایا ثلاثۃ حق اللہ عز وجل عونہم، اور لوگوں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ رب العالمین ضرور کرتا ہے. آج ہمارا ایمان نہیں، آج ہمارا عقیدہ درست مکمل نہیں. جیسے بیٹی بیٹا جوان ہوتا ہے، آج ہمیں اس کے نکاح کی کوئی فکر نہیں، ہیلے بہانے لگاتے ہیں، کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے اور میرے بندے تو اپنی نیت کو درست کر، اپنا بیٹے بیٹی کے نکاح کا ارادہ کر، مدد تیری میں کروں گا. اللہ فرما رہا ہے کہ تیری مدد کروں گا، تو اپنی نیت کو درست کر. فرمایا المکاتب الذی یرید الاداء، جو غلام اپنے مالک سے آزادی کا عہد کر لیتا ہے، دھوکہ فریب نہیں کہ غلامی کا وقت کو پورا کروں گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں بھی تیری کہیں ایسی مدد کروں گا کہ تیرے عہد کو پورا کروں گا. دوسرا والناتی یرید العفاف، اور دوسرا وہ شخص جو نکاح کرنے کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے عزت و آبرو کی حفاظت کے خاطر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم نکاح کے لیے ارادہ تو کر، میں تیری جگہ سے مدد کروں گا. آپ دیکھتے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کوئی اپنے بیٹا بیٹی کی شادی طے کر دیتا ہے، نکاح طے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 1 بھی روپیہ نہیں ہوتا اور لاکھوں روپیہ لگتا ہے، اور اللہ ایسے سے مدد کر دیتا ہے اس کی، کوئی رشتے دار خود بخود دے دیتا ہے، کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے مدد. اور تیسری والمجاہد فی سبیل اللہ، تیسرا وہ شخص جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ کی راہ میں جو کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آج جو ہماری لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں، ایمان عقیدہ درست نہیں ہے، اور جن کے بچے بچیاں 20 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہے. اور 30 35 سال کے تو پوچھو کبھی رشتہ ہوا؟ ہاں بھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی تو بات چیت چل رہی 30 سال کے بعد. اتنا برا یہ ظلم ہے لڑکیوں کے ساتھ، جبکہ 30 سال شریعت میں بلوغت کا حکم ہے، اور اگر اس دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی اس کا گنہگار ماں باپ ہوگا، ذمہ دار ہوگا. شریعت نے اس کو ٹھہرایا ہے. اللہ کا نبی نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کرتا ہے فقد استقبل نصف الدین، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور آدھے کے بارے میں پھر اللہ کے بارے میں ڈر. تو مطلب یہ ہے نکاح ہونا آدھا ایمان ہے. جس طرح سے طہور شطر ایمان، پاکی صفائی ستھرائی آدھا ہے، ایسا ہی نکاح کے بغیر بھی اس کا آدھا ایمان کمزور ہے، اور نکاح سے اس کا آدھا ایمان ہو جاتا ہے، اور آدھا ایمان باقی سارے معاملات کے لیے رکھا ہے. تو یہ ہے. اور پھر اللہ کا اب ہمیں جب نکاح کے لیے تیار ہونا ہے تو رشتہ کیسا دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے.
تنكح المرأة لأربع من مالها، مال کی وجہ سے، حسب یا اونچے نسب اونچے خاندان کی وجہ سے، ولجمال یا خوبصورتی کی وجہ سے، ولدین یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ رشتہ دیکھنے کا وقت اکثر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے لوگوں تم دیندار لڑکی، پرہیزگار لڑکی کو ترجیح دیا کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ تاریبت یداک، اگر تم یہ بات نہ دیکھو گے تو تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اگر تم ان 4 میں سے ایک بات کو ترجیح نہ دو گے۔ لیکن آج کسی کا رشتہ آتا ہے، آج ہم ان باتوں کو ترجیح نہیں دیتے، آج دیندار پرہیزگار اور عالمہ فاضلہ لڑکوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ کیا دیکھتے؟ ایمان عقیدہ نہیں دیکھتے، گھر کا چال چلن نہیں دیکھتے، رہنا سہنا نہیں دیکھتے، کس بات کو دیکھتے ہیں؟ بیٹے کا لڑکی کا باپ کیا کام کرتا ہے، یہ حال ہے۔ اس کا چال چلن نہیں دیکھا، کلچر کریکٹر نہیں دیکھا، بس یہ پوچھتے سب سے پہلے لڑکی کا باپ کیا کام کرتا ہے، یہ حال ہے کتنا بڑا۔ اب اس کے بعد جب یہ برائی تمہارے اندر آ گئی، ایمان عقیدہ نہیں دیکھا کہ ان کا قبر پرست تو نہیں ہے، تکلیف پرست تو نہیں ہے، کوئی اور بیماری اس کے اندر شریع اعتبار سے تو نہیں ہے، صرف مال ہو تو پیسہ ہو ہے، یہ کہتے ہیں بڑے شوق سے۔ صحابہ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے دیندار، دین کی بات کرو۔ یہ صحابہ کرام دیکھتے تھے، تبھی ان کے اللہ والے دیکھتے، تبھی ان کی اولادیں ولی پیدا ہوتی تھی۔ آج ہم مال دیتے، دین نہیں دیتے، تبھی اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے رشتے کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ لڑکی کی دیندار عقل سمجھ بوجھ دیکھنا ہے۔ شن نامی ایک عرب کے شخص اندر ایک نوجوان تھے، بڑے عقل مند سمجھدار، ان کے پاس دوسرے لوگ آتے تھے، ان کے عقل مند سمجھداری کی باتیں سنتے تھے۔ جوان ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کوئی رشتہ دیکھو۔ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، اپنی بستی سے دوسری بستی کے اندر جا رہے تھے، راستے میں ایک مسافر ہوئے، ان سے کہا کہ بھائی الراکب یعمل راکب الراکبہ، آپ مجھے اٹھاؤ میں تجھے اٹھاؤں، عامل الراکبہ میں تجھے اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یا جاہل کیف الراکب الراکبہ، کہ تو پاگل ہے، بیوقوف ہے، مسافر تو خود ہی کھٹا مارا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کیا ایک دوسرے کو ٹانٹ کر لے کے چلتا ہے، اٹھا کے چلتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اس میں۔ تھوڑی دیر آگے چلے، دیکھے کہ فصل کھڑی ہوئی ہے اور فصل بڑی ہریالی ہے، اور فرما پھر اس مسافر سے کہتے ہیں وہ نوجوان شنامی کہ آتار الزرع، کیا آپ اس کھیتی کو دیکھتے ہو کہ ہم یہ بک گئی یا یہ یوں ہی کھڑی ہے؟ پھر فرمایا کہ بیوقوف جاہل کہیں کہ تجھے نظر نہیں، یا کھالی گئی ہے، یہ کھالی گئی ہے کہ یہ یوں ہی رہ گئی ہے؟ وہ مسافر کہتا ہے اس سے کہ تجھے نظر نہیں آ رہا، تیری آنکھوں کے سامنے فصل کھڑی ہے، اس کو کون کھا گیا، کون لے گیا اس کو؟ تو پھر تھوڑی دیر آگے چلتا ہے، وہ نوجوان بڑا عقل مند سمجھدار کہتا ہے ایک جنازہ جا رہا تھا، کیا مسافر یہ بتاؤ کہ جنازہ زندے کا ہے یا مردے کا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ تجھ سے بڑا پاگل میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، تو نے میرا دماغ خراب کر دیا، تو بڑی بڑی بیوقوفی باتیں تو مجھ سے الگ ہو جا، کئی زندوں کو بھی قبرستان لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، چل مجھ سے الگ ہو، اپنا راستہ لے، تو میرا دماغ خراب کرتا رہے گا۔ بستی آ گئی، دونوں بستی میں داخل ہو گئے۔ وہ گھر مسافر گھر آیا، پریشان تھا، اس نے کہا، گھر والوں نے کہا، اس نے اپنا قصہ سنایا کہ پاگل راستے میں مل گیا تھا، میرا دماغ خراب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس کی بیٹی جوان کی، بڑی سمجھدار عقل مند تھی، پڑھی لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ پاپا کیا ہوا، کیا دماغ؟ اس نے کہا کہ ایک شخص آیا، اس نے ایسے ایسے مجھ سے 3 باتیں کہی۔ اس نے کہا کہ پاپا وہ پاگل نہیں، وہ عقل مند تھا،
وہ سمجھدار کا کوئی سوجھ بوجھ والا تھا. پہلا جو اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے اٹھا لو میں تمہیں اٹھا لوں, دونوں ساتھ میں چلتے ہیں. اس نے کہا کہ جسمانی اٹھانے اوپر نہیں کہا, اس نے کہا آپ اور میں دونوں گفتگو کرتے ہوئے چلیں, آپ مجھے سے کچھ کہیں میں آپ سے کچھ کہوں, سفر ہمارا کٹ جائے گا, پورا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. یہ مقصد تھا اٹھانے کا, حقیقت میں جسم اٹھانا نہیں. اور دوسرا جو کھیتی کے بارے میں کہا وہ یہ جواب تھا کہ کھیتی چاہے کھڑی ہے, اس کے مالک نے اگر اس کو کھڑی کھڑی بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی ہے کہ نہ کھائی ہے, اس کا یہ جواب تھا. اور تیسرا یہ کہ جنازہ جو جا رہا تھا مردے کا یا زندے کا, جو شخص دنیا سے بے شک چلا جاتا ہے لیکن کچھ کارنامے ایسا کر جاتا ہے کہ جو زندوں سے بھی زیادہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے, نام چلتا رہتا ہے. باپ نے کہا بیٹی کا جب رجحان دیکھا کہ ایسے عقل مند سمجھدار کے لیے میری بیٹی کا بھی نکاح کے لیے رجحان ہے, فوراً اس جوان کو تلاشا اور بستی کے اندر گھوما کہ کوئی نوجوان ہے, آخرکار اس کو تلاش لیا تاکہ تلاشنے کے بعد اور اس شان نامی نوجوان سے کہا کہ آپ وہی ہیں جو سفر میں آپ کے ساتھ ملا تھا. کہ ہاں پہچان لیا. آپ نے 3 سوال کیے اور آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب دیے ہیں. اس نے کہا کہ یہ جواب کس نے دیے؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے دیے. کہا چلو اپنی بیٹی کو مجھے نظر دکھا دو. دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی آپ کی بیٹی عقل میں سمجھدار ہے. میرے پاس ہزاروں رشتے آئے, دولت مندوں کے, رئیسوں کے, عہدے داروں کے, بادشاہوں کے, لیکن میں نے سب کو منع کیا. میں ایسی بیٹی کی تلاش میں تھا, ایسی سمجھدار عقل مند بیٹی کی تلاش میں تھا. آپ میرا رشتہ منظور کر دیجیے. تو یہ ہے سمجھدار عقل مندی دیتے ہیں یا ایمان تقویٰ دیتے ہیں. ایک مسافر چلے جا رہے تھے, سب کا شدت کا عالم ہے, پریشان تھے. راستے کے قریب میں ایک باغ نظر آیا, اس میں داخل ہوا تو ایک سیب کا پیڑ نظر آیا, اس میں ایک سیب کھا لیا. سیب کھانے کے بعد جسم میں جب قوت توانائی آئی, کچھ عقل دماغ ٹھکانے آیا, بعد میں احساس ہوا ارے میں نے مالک کی بغیر اجازت کے سیب کھا لیا. نہ جانے کل قیامت کی روز رب ذوالجلال اس سیب کے بارے میں میری گرفت نہ کر لے, مجھے پکڑ نہ لے, مجھ سے سوال نہ کر لے. کل کو قیامت کرو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس سیب کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا. اور مسلمانوں یہ تھے متقی, یہ تھے تقوی دار جو صرف ایک سیب کے کھانے پر اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے تھے, ڈر جاتے تھے. آج تم ایک دوسرے کے حق میں ہاتھی میں کھائے ہو, کوئی ڈر نہیں, کوئی خدا کا خوف نہیں. یہ کہ ایک سیب کھانے میں ڈر گئے, بیٹھ گئے, سوچنے لگے. باغ کے مالک کو ڈھونڈا, لمبا واقعہ ہے. باغ کے مالک کو ڈھونڈا, تلاشا, آخرکار اس کے گھر پر دستک دی. پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ آپ سے بڑی سماج منت کرنے لگے, عاجزی کرنے لگے. فلاں راستے کے پاس جو باغ ہے آپ مجھے پتا چلا آپ اس کے مالک ہو. اس نے کہا کہاں میں مالک ہوں, بتاؤ کیا بات ہے. عاجزی کی ساری سے کہنے لگے آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک سیب کھا لیا تھا, مجھے صاحب چاہے تو اس کی قیمت لے لیجیے, چاہے مجھے معاف کر دیجیے. باغ کا مالک بھی سن کر حیران ہو گیا, اسے بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ بار بار بڑی عاجزی کے ساتھ, شرافت کے ساتھ یہ اپنی بات رکھا, یا تو آپ نے اپنی قیمت لے لیجیے یا مجھے معاف کر دیجیے. اس نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں, سوچ سمجھ کے. گھر میں گئے, بیوی بیٹی سے مشورہ کیا, آئے بٹھایا اس کو تسلی سے اور کہا آپ کو صرف ایک شرط قیمت نہیں لوں گا, ایک شرط میں معاف کروں گا, آپ کو میری بیٹی کا رشتہ دینا پڑے گا. اب سننے والے مسافر کو بھی یقین نہیں آیا, ارے اتنا بڑا دولت مند آدمی, باغ کا مالک میں غریب آدمی, اپنے مزدوری کرنے والا, کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ کہ بھائی مذاق والی بات نہیں ہے آپ کو. تو اس نے اقرار کر دیا, ہاں کر دیا, خوش ہو رہا. اس نے خوش ہونے والی بات نہیں ہے, آپ جو خوش ہو رہے ہو, میری بیٹی زبان سے گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, آپ کو اس کا رشتہ لینا پڑے گا.
اور وہ بھی اس بجائے خوشی کے اور غمی میں پڑ گیا. آیا تو ایک سے معاف کرانے کے لیے اب ساری زندگی مصیبت میں پڑ گئی اور بڑی ٹینشن. آخرکار سوچنے لگا. باپ کا مالک کہنے لگے کہ آپ سوچ لیجئے. سوچ کے کہا کہ چلو اس کے ساتھ دکھم سکھم زندگی گزر جائے گی. اللہ نے 10 کی دی ہے، 15 کی دی ہے، 20 کی دی، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سیب پر پکڑ نہ لے، ساری آخرت برباد ہو جائے گی. کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ مجھے منظور ہے. تاریخ طے کر دی، فلاں دن آ جانا، اور بیٹی کی رخصتی ہے. وعدے کے مطابق، تاریخ طے شدہ کے مطابق جوان گیا اپنے ساتھ لے گیا. لڑکی کو انہوں نے دلہن بنا کر اس کے ساتھ رخصت کر دیا. اب جیسے شام کا وقت آیا، کمرے کے اندر داخل کر دیا. جیسے شب زفاف کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، بجائے دلہا کے خوشی کے اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹینشن میں پڑ جاتا ہے. جیسا ہی وقت آتا ہے وہ گونگی ہے، کیا میں اسے اپنی خوشی کی بات سناؤں گا، کہوں گا وہ اپنی خوشی کی وہ بات کیا مجھے سنائے گی؟ اور وہ بہری ہے، کیا میری بات سنے گی؟ اندھی ہے، کیا خوشی کی کوئی بات دیکھے گی؟ اور مصیبت میں آخرکار اتنی مصیبت میں مورخین نے لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے. ادھر جب اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کی مدد کے لیے پڑھا جاتا ہے. یہ لیکن آج ہم نے اس کو مذاق بنا کے ویسے کوئی بات لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑا اہم کلمہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. مرد تو پہلے ہی ہو چکی تھے، آخرکار اس کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلتا ہے. کمرے کے اندر جاتا ہے، داخل ہوتا ہے تو بیوی کھڑی ہو کر بعد اسے بڑے پیار بھرے انداز میں السلام علیکم کہتی ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے، ارے تیری تو نکاح گونگی سے ہوا تھا، یہ کیا بول رہی ہے؟ جواب دیتا ہے، آنکھیں دیکھی بڑی موٹی گوئی اور کانوں سے سب کچھ حیران پڑ جاتا ہے. کہتا ہے کہ میرا نکاح تو ایک گونگی بہری سے ہوا تھا. آپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرے بارے میں سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا. آپ بیٹھیے میں سمجھاتی ہوں. بیٹے گونگی تو میں ہوں، میں نے آج تک اپنی زبان سے کوئی حرام کلمہ نہیں نکالا، کوئی گالی گلوچ کسی کو نہیں کی، برا لفظ نکال کر اپنی زبان سے کہہ کر میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اور اندھی میں نے حرام نہیں دیکھا. آج تک کوئی میں نے حرام کام نہیں دیکھا. اور بہری ہوں کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی. اور تمہیں غیبت کی زیادہ بیماری ہوتی ہے. میں نے غیبت نہیں سنی، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس مجلس کے اندر کسی کی غیبتیں کی جا رہی ہو، عیب جوئی کی جا رہی ہو، الزام بہتان لگائے جا رہے ہوں. میرے باپ کے بارے میں سچ کہا تھا. بڑا نوجوان اللہ کا شکر ادا کیا. تو پہلے لوگ رشتہ دیکھتے تھے، نہیں دونوں طرف سے لڑکا بھی لڑکی کا. آج ہماری ذلت اور رسوائی، یہ زندگی پریشانی مصیبت میں جو پڑی ہوئی ہے، آج ہم شریعت کو ملحوظ میں رکھتے ہیں. اور نہ تو ہم پہلے دیکھتے ہو شریعت کے خلاف ناچنے گانے بجانے فضول خرچیات، یہ جو منیات انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی عجیب بنی ہے. تو انشاءاللہ اگلا موضوع پھر یہاں سے چلے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ جو ہماری شادیوں میں ناچنے گانے کم وقت کہیں گے خود، ارے اللہ نے تھوڑی بہت خوشی کی اجازت دی ہے، یہ تھوڑی تم چھت پہ ڈیر رکھ کر پورے محلے کو پریشان کرو، یا تم ناچو گاؤ کودو بجاؤ، راستے روک کے کھڑے ہو جاؤ، پٹاخے پھوڑو، یہ کرو. ان کے بارے میں شاید تو فضول خرچیات ہیں. واحدہ بیان ہوگا. الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأحسن وأكبر. एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।